السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے تو میں اس کی پارٹ 1 اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا نام تھا ٹورزم ان پاکستان پراسپیکٹ اینڈ چیلنجز۔ تو اس میں جو چیلنجز پارٹ 2 کی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا پارٹ 2 کے میں، تو آج یہ اسی کے سے نیکسٹ لیکچر ہے۔ تو جس نے وہ پہلا لیکچر ٹورزم ان پاکستان نہیں دیکھا تو وہ کائنڈلی میرے چینل پہ موجود ہے، تو اس ویڈیو پہ آنے سے پہلے اس کو ضرور دیکھ لیں۔ تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ چیلنجز ٹو ٹورزم ان پاکستان ہے کہ پاکستان کی ٹورزم کو کیا چیلنجز درپیش ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ٹورزم کی اپرچونٹیز ہیں ان کو پورے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہا۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ پاکستان کے ٹورزم کو کیا کیا چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کے ٹورزم کو جو تھریٹ مل رہا ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں پاکستان کے اندر مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اپنا گھر کر لیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی سب سے زیادہ جو انڈسٹری افیکٹ ہوئی وہ ٹورسٹ جو تھی ٹورزم بہت زیادہ افیکٹ ہوا۔ تو جتنی بھی بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی انہوں نے پاکستان کے ٹورسٹ سپاٹس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جیسے سوات کے اندر جو ہے ملا عمر تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح ٹرائبل بیلٹ میں کافی زیادہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور فارنرز کے لیے جو ہے پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، پاسٹ میں ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن دیکھتے ہیں، جیش محمد تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو تھی، طالبان تھے، ٹھیک ہے، جو کنٹینیوسلی اٹیک کر رہے تھے، اور اسی طرح القاعدہ بھی بہت سی جگہوں پہ انوالو رہی ہے۔ تو ان تمام سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ٹورزم ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈیکریز ہوا ہے۔ لیکن پاکستان نے پھر کیا کیا 2014 آنورڈز پاکستان نے کیا کیا، ان کے اگینسٹ آپریشن سٹارٹ کر دیے، ملٹری آپریشنز سٹارٹ کر دیے تاکہ سیکیورٹی کو بہتر بنا سکے۔ ان میں سب سے پہلے ضرب عضب ہے، ٹھیک ہے، ضرب عضب پاکستان نے سٹارٹ کیا، اور پھر راہ نجات، ٹھیک ہے، وہ سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے کافی حد تک اس چیز پہ کنٹرول پا لیا، مطلب کہ ٹیررزم پہ کافی حد تک کنٹرول پا لیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹورزم ابھی تھوڑا انکریز ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے کافی چیزیں اس کے اندر ریکوائرڈ ہیں، پاکستان کو فردر جو ہے اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹن کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ مختلف ٹورسٹ ایجنسیز سے پاکستان کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ پاکستان از ناؤ سیف کنٹری۔ تو وہ کیونکہ ٹورسٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو ٹورسٹ کو لے کے آتی ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کے ذہن میں یہ ڈالنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان از ناؤ سیف کنٹری، کیونکہ اگر وہ سیف سمجھیں گے تو تبھی کہیں کوئی ٹورسٹ آئے گا۔ تو پاسٹ میں سیکیورٹی چیلنجز کافی رہے ہیں، تو ابھی ریکومنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان کو فردر اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹورزم کو۔ جو نیکسٹ چیز ہے وہ لیکنگ آف انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پاسٹ میں ہم دیکھیں تو پاکستان کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں رہا، کسی بھی ٹورزم کے لیے انفراسٹرکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ جو جن سپاٹس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، کوئی فیسیلیٹی ہونی چاہیے جہاں پر وہ ٹریول کر سکیں۔ اب پاکستان کے بہت سی جگہ ہے، جیسے بابو سر ٹاپ والا جو ایریا ہے وہ سردیوں میں ٹوٹلی برف کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ٹورزم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پاسٹ میں بہت سی جگہ تھی جن میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن 2014 آنورڈز پاکستان نے موٹر وے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی تھاکور تک جو ہے وہ روڈ بنا ہوا ہے پورا پراپرلی، اور اسی طرح موٹر وے وغیرہ کنیکٹ ہوئے ہیں، تو انفراسٹرکچر میں کافی امپرومنٹ آ رہی ہے، لیکن سٹل جو ہے لاٹ آف ڈیولپمنٹ از ریکوائرڈ ان انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو اس کے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہوں گے۔
ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل ہوں گے ان کو امپلائمنٹ مل جائے گی، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا کام شروع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم بھی انکریز ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ ہوگا، کیونکہ ٹورسٹ ویزا لے کے آتے ہیں آبویسلی، تو اس طرح سے پاکستان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا چیلنج رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ہے کہ پالیسیز آف اسٹیٹ۔ اگر میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ ٹورزم پاکستان کے کتنے زیادہ سپاٹس ہیں ٹورزم کے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے اندر ریلیجس ٹورزم بھی ہے، پاکستان کے اندر مختلف طرح کی ٹورزم کے سپاٹس موجود ہیں، لیکن پاکستان جو ہے افیکٹولی ان کو یوز نہیں کر سکا۔ ان کی ریزن یوز نہ کرنے کی دو تو میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہیں کہ کن وجہ سے وہ افیکٹولی یوٹیلائز نہیں ہو سکے، لیکن تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، پالیسی آف اسٹیٹ ہی کبھی ایسی نہیں رہی۔ اسٹیٹ نے کبھی، گورنمنٹ جو بھی آتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی ٹورزم پہ فوکس ہی نہیں رکھا کہ ٹورزم کوئی ایسی چیز ہے جہاں سے ہم کچھ جنریٹ ہو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کی ولنگنیس ہی ایبسنس رہی ہے، گورنمنٹ کی ولنگنیس جو ہے کمپلیٹ ایبسنس رہی ہے پاسٹ میں، جس کی وجہ سے ٹورزم کا جو سیکٹر ہے پاکستان کے اندر وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈر رہی ہے پاکستان کے ٹورزم کے، کیونکہ میں چیلنجز آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہی ہے کہ پالیسی آف اسٹیٹ ہی کوئی ایسی نہیں رہی کہ گورنمنٹ نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا سیکٹر میں۔ لیکن جیسے ہی جو ہے پی ٹی آئی آئی ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹورزم کو پاکستان کے اندر انکریز کریں گے، کیونکہ ٹورزم ایک ریئل ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے دے سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان نے کیا کیا، اس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کرتارپور کو اوپننگ کی ہے، ٹھیک ہے، کرتارپور کو اوپننگ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرتارپور کی وجہ سے پاکستان آن ڈیلی بیسز 1 لاکھ جو ہے ڈالر پر ڈے کے حساب سے کما سکتا ہے کرتارپور کو اوپن کر کے، کیونکہ ڈیلی جو ہے اس کی ایک بندے کی ویزا فی $20 پر ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری گورنمنٹ نے بڑی امپورٹنٹ پالیسی جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ گورنمنٹ نے ای ویزا کا کام شروع کیا ہے، ای ویزا، الیکٹرانک ویزا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آن لائن آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کیا۔ پھر کیا کیا پاکستان نے، ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا پاکستان نے، مور دین 50 کنٹریز کے لیے، مور دین 50 کنٹریز کے لیے بارڈر ارائیول ویزا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مور دین 50 کنٹری کے لیے ویزا ارائیول پالیسی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ویزا ارائیول کیا ہے کہ آپ آتے ہیں اور آتے ہی بارڈر پر یا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ویزا آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے ٹورسٹ کو، جس میں ٹورسٹ کو تھکنا نہیں پڑتا، بجائے وہ ایک کمبرسم پروسیس میں پڑنے کی بجائے وہ آتا ہے، ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس کو ویزا گرانٹ ہوتا ہے اور وہ ٹورزم کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کافی 3 اچھے سٹیپ لیے گئے ہیں پالیسیز آف اسٹیٹ میں، جو پہلے کافی زیادہ اگنور کیے گئے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے۔ ریکومنڈیشن اس حوالے سے، باقی تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کی ریکومنڈیشن، اور ایک امپورٹنٹ ریکومنڈیشن میں ابھی کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے ورلڈ ٹورزم ایک فورم ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ ٹورزم ایک فورم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہر سال یہ جو ہے یہ بجٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ بجٹ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اناؤنس کرتے ہیں ٹورزم کے لیے پیسے، تو کیونکہ اس کے جو ورلڈ ٹورزم فورم کے ممبرز ہوتے ہیں وہ کمپنیز ہوتی ہیں، ٹورسٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اس کی ممبرز ہوتی ہیں، تو یہ پھر پیسے جو ہے وہ ایشو کرتی ہیں، پیسے کو مطلب بتاتی ہیں کہ بھائی اس سال ٹورزم کے لیے اتنا ٹورزم ہم کریں گے۔ تو پاکستان
کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ 2021 کی جو ورلڈ ٹورزم فورم کی کانفرنس ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے، تو پاکستان اس اپرچونٹی کو جب یہ جو ہے وہ کریں گے، اپنے جو پیسہ ہوگا اس کو $35 ملین کی کیا کریں گے، یہ ایڈورٹائز کریں گے. تو پاکستان کیا کرتا ہے، ان میں سے افیکٹولی کیا کر سکتے ہیں، اپنے لیے رکھوا سکتے ہیں کہ ہماری طرف ٹورزم کے لیے آپ اس طرح اتنا پیسہ رکھ لیں ان $35 ملین میں سے. تو یہ پاکستان جو ہے کافی اچھی اپرچونٹیز ہے جو کہ پاکستان یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو آپ کو میں نے پہلے بتایا چیلنجز آف ٹورزم، سیکیورٹی ایشو ہے، پھر میں نے آپ کو اس کی ریکومنڈیشن بھی ساتھ میں بتائی ہے، پھر لیکنگ انفراسٹرکچر تھا، پھر اینڈ میں نے آپ کو جو ہے فردر اس کی ریکومنڈیشن بتائی ہے. پھر میں نے آپ کو تھرڈلی بتایا کہ پالیسیز آف اسٹیٹ ایسی تھی کہ اگنور ہوا، لیکن پھر میں نے آپ کو ریکومنڈیشن بتائی ہے. تو یہ تھا پارٹ 2 چیلنجز ٹو دا ٹورزم ان پاکستان. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.